پاکستان بے پناہ دولت سے مالک ہے، ذخائر ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن ناقص منصوبہ بندی سے ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں۔ جی، آج کا موضوع ہے کہ پاکستان میں اربوں روپے کا خوردنی آئل امپورٹ ہوتا ہے۔ زرعی ملک ہو اور امپورٹ ہو، سوالیہ نشان تو ہے نا۔ آپ کا میزبان چوہدری اختر فاروق میں ہو۔ آج اس موضوع پر بے پناہ سوالات کا جواب بھی دے گا اور نئے سوالات بھی ہوں گے، اور آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے اور اس بات کا جواب بھی دینا ہے اور کمنٹ بھی کرنا ہے کہ کیا ہماری رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں۔ جی، پاکستان میں اربوں روپے کا خوردنی تیل استعمال ہوتا ہے، اور یہ خوردنی تیل جس کو کوکنگ آئل کہتے ہیں روزمرہ زندگی کا لازمی حصہ بن چکا ہے۔ گھریلو استعمال سے لے کر ہوٹلنگ اور فوڈ انڈسٹری تک اس کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے، لیکن اس بڑھتی ہوئی کھپت نے ملک کے درآمدی انحصار، مہنگائی اور صحت کے مسائل جیسے چیلنجز سے دوچار کر دیا ہے۔ اب طلب اور استعمال کی صورتحال میں پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں خوردنی تیل کی کھپت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ فی کس استعمال تقریباً 18 سے 20 کلو سالانہ تک پہنچ گیا ہے۔ مجموعی طلب تقریباً 4 سے 5 ملین ٹن سالانہ ہے۔ مقامی پیداوار صرف 15 سے 20% ضروری پوری کرتی ہے، باقی ضرورت پام آئل اور سویابین آئل کی درآمد سے پوری کی جاتی ہے۔ اب درآمدی انحصار ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے اور سوالیہ نشان بھی ہے۔ پاکستان ہر سال سالانہ اربوں ڈالر کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے، اور خاص طور پر ملیشیا، انڈونیشیا سے پائمال، برازیل اور امریکہ سے سویابین۔ یہ درآمدی انحصاری حقیقت میں ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر پر دباؤ ڈالتا ہے، روپے کی قدر میں کمی کا سبب بنتا ہے، مہنگائی میں اضافہ کرتا ہے۔ مقامی پیداوار کیوں کم ہے؟ اب یہاں پر ایک سوال کا جواب تو ڈھونڈنا پڑے گا، اور چاہیے بھی کہ مقامی پیداوار کیوں کم ہے۔ پاکستان میں خوردنی تیل کے بیج آئل سیڈ کی پیداوار کم ہونے کی بڑی وجوہات تو ہماری نقطہ نظر سے یہ ہے کہ کسانوں کا زیادہ منافع بخش فصلوں، روایتی فصلوں گندم کپاس کی طرف رجحان ہے، جدید بیج اور تحقیق کی کمی ہے، حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا بہت زیادہ فقدان ہے، مارکیٹ میں مناسب سپورٹ پرائس کا نہ ہونا۔ یہ وہ وجوہات ہیں کہ جو یہاں پر کسان ان فصلوں کی طرف نہیں جا رہا۔ اب وہ اہم تیلدار اجناس وہ کون سی ہیں؟ اس میں سرسوں بھی ہے، سورج مکھی بھی ہے، کینولا بھی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو 3 باتوں پر جو توجہ دلائی گئی ہے کہ جدید بیج اور تحقیق کی کمی، حکومتی پالیسیوں میں تسلسل کا فقدان، مارکیٹ میں مناسب سپورٹ پرائس کا اعلان نہ ہونا، یہ سب گورنمنٹ کے اینڈ پر ہیں۔ گورنمنٹ اب اس پالیسیوں کو نہیں بنا رہی، گورنمنٹ اس پر توجہ نہیں دے رہی، اس پر ان کو ہر حال میں دینی چاہیے۔ اب مہنگائی اور عام آدمی پر ان چیزوں کے اثرات کیا ہیں؟ خوردنی تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، گھریلو بجٹ کو متاثر کر رہا ہے، غریب اور متوسط طبقے کے لیے مشکلات بڑھا رہا ہے، فوڈ انڈسٹری میں بھی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اب صحت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے، زیادہ اور غیر معیاری تیل کا استعمال کئی بیماریوں کو سبب بن رہا ہے، اور انہی غیر معیاری تیلوں کے استعمال سے آج ہسپتال دل کے امراض، موٹاپا اور کولیسٹرول میں اضافے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہے کم تیل میں پکا ہوا کھانا زیادہ بہتر ہے، غیر معیاری اور بار بار استعمال شدہ تیل نقصان دہ ہے، زیتون اور کینولا آئل نسبتاً صحت مند انتخاب ہیں۔ اب اس کا حل اور مواقع کیا ہے؟ پاکستان اس برام سے نکل سکتا ہے۔ نمبر 1، اگر مقامی پیداوار میں اضافہ ہو، سورج مکھی اور کینولا کی کاشت کو فروغ دیا جائے، جدید بیج اور تحقیق میں سرمایہ کاری کی جائے، کسانوں کی حوصلہ افزائی میں سپورٹ پرائس کا اعلان کیا جائے، سبسڈی اور آسان قرضے دیے جائیں، اور اس میں عوامی مہم کا ایک آگاہی کا عوامی مہم بنائی جائے جس میں صحت مند خوراک کی ترویج کا رجحان دیا جائے، تیل کے مناسب استعمال کی تعلیم دی جائے، اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ یہاں پر پالیسی اصلاحات بھی ہونی چاہیے
طویل مدتی زرعی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ مختصر مدت کی زرعی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، ہر حکومت کے ساتھ چینج ہو جاتی ہے، اور دوسرا بات یہ کرنا ہے درآمدی انحصار کم کرنے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے۔ اب یہ سب باتیں آپ نے سن لی، ان پر آپ نے اتفاق بھی کر رہے ہوں گے۔ اب آخر میں ہم جو نتیجہ نکالیں گے وہ یہی نکلتا ہے کہ پاکستان میں خوردنی تیل کا بڑھتا ہوا استعمال کی طرف ایک طرف تو معاشی بوجھ ہے، اور دوسری طرف صحت کے لیے بھی خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہسپتال آباد ہوتے جا رہے ہیں، انسان کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اگر بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو یہ مسئلے مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت ہے حکومت کے، کسان اور عوام مل کر مقامی پیداوار کو بڑھائیں، صحت مند عادات اپنائیں اور ملک کو خود کفیل بنانے کی طرف قدم اٹھائیں۔ اگر آپ نے یہ سب باتیں سنی اور آپ کو یہ سمجھ آئیں کہ ہاں کہ پاکستان میں خوردنی تیل ہو سکتا ہے، پاکستان میں خوردنی تیل جو اربوں روپے کا ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ اس کو بچایا جا سکتا ہے، مہنگائی کم ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو پھر آپ ایک کام کیجئے گا، سچے دل سے کام کیجئے گا کہ سب ممکن ہے، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں۔ آپ پھر ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، شیئر ضرور کرنا ہے، اور کوئی تجویز دینی ہے، کوئی کمنٹ کرنا ہے، کچھ لکھنا ہے آپ نے۔ خدا کے لیے اس بات کی بہت طاقت ہے، آپ کی کمنٹ میں بہت طاقت ہے، یہ پالیسی سازداروں کو جاتی ہیں، آپ کی رائے جاتی ہے۔ اور اگر آپ یہ کہنے اپنے زہر کھانے پر اتفاق کر رکھے ہیں، اپنے کولیسٹرول میں اضافہ کرنا ہے، اپنے دل کے امراض میں اضافہ کرنا ہے، آپ نے ہسپتالوں کو آباد کرنا ہے، تو پھر آپ کی حالت وسوائے رونے کی کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن امید ہے کہ میرے جو کسان سادہ بھائی ہیں، معصوم ہیں، اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی رائے میں کتنی اہمیت ہے، وہ ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ نہیں آتا تو بچوں سے سیکھ لیں، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد یہ ضرور کرنا ہے۔ ہر ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے یہ ایجوکیشنل ویڈیو ہیں، تو اس لیے اسی بات سے اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔